حضور والد گرامی عاشق مدینہ شیخ الحدیث حافظ محمد احسان الحق قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اٹک کے علاقے شمس آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کا جو آبائی علاقہ ہے وہ اٹک ہے۔ اٹک کے ساتھ ایک علاقہ ہے جس کو چھچ کہا جاتا ہے، چھچ کا علاقہ۔ وہاں ایک قصبہ ہے شمس آباد، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد گرامی یعنی ہمارے دادا جان عالم دین تھے اور بڑے عاشق رسول تھے، مولانا نصیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ہجرت کر کے ادھر فیصل آباد میں لائل پور میں تشریف لے آئے۔ غلام محمد آباد میں رہائش تھی اور آخری وقتوں میں دادا جان کو فالج تھا، کئی ماہ تک فالج رہا، جس کی وجہ سے آپ اٹھنے بیٹھنے سے عاجز تھے، لیٹے رہتے تھے، بولتے تھے، گفتگو کرتے تھے لیکن اٹھ نہیں پاتے تھے۔ جس دن آپ کا وصال ہوا اور وصال کی گھڑیاں جب قریب آئیں تو بغیر کسی کے سہارے کے اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا، جو بھی پاس تھے تیمارداری کرنے والے، سب سے کہا کھڑے ہو جاؤ، درود و سلام پڑھو، سرکار تشریف لائے۔ ہماری دادی جان رحمۃ اللہ علیہا روزانہ ایک قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ ہمارے پردادا جان حضرت مولانا محمد برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ دکھنیر کے قریب، اٹک کا علاقہ ہے دکھنیر، وہاں پر ایک مسجد میں ڈیوٹی دیا کرتے تھے اور رات کو مسجد کے دروازے بند کر دیا کرتے تھے۔ رات کو اکیلے مسجد میں ہوتے اور کئی لوگوں نے سنا کہ اندر سے ذکر کی آوازیں آتی، اللہ اللہ، جیسے کوئی بہت اونچی آواز سے ذکر کر رہا ہے۔ تو آواز اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ آپ اکیلے کی اتنی آواز ہو نہیں سکتی تھی، تو کوئی اگر کوشش کرتا میں اندر آؤں تو آپ منع کر دیتے تھے۔ ایک رات ایک لڑکا تھا، وہ آپ کا شاگرد تھا، وہ رات کی تاریکی میں چھپ کر آیا اور اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح حضرت کرتے کیا ہیں۔ اس نے روشن دان سے اندر جھانک کر دیکھا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضرت کے جسم کے اعضاء مسجد میں بکھرے پڑے ہیں۔ سر ادھر ہے، ایک ٹانگ ادھر ہے، ایک ٹانگ ادھر ہے، بازو ادھر ہے۔ وہ ڈر گیا، پتہ نہیں آپ کو کسی نے شہید کر دیا ہے، بھاگ کر گھر چلا گیا، کسی سے بات نہیں کی کہ کہیں میرا نام نہ لگ جائے۔ جب دوپہر ہو گئی تو کوئی اعلان وغیرہ نہیں ہوا، کوئی آواز نہیں آئی کسی کی مولوی صاحب کے بارے میں، تو ظہر کی نماز کے وقت مسجد میں آیا تو حضرت مسکرا رہے تھے، فرمانے لگے میں نے کہا تھا نا چھپ چھپ کے نہ دیکھا کرو۔ آپ عمرہ کے لیے مکہ معظمہ گئے، وہاں جا کے علیل ہو گئے، بخار شدید ہو گیا۔ یہ میں اپنے پردادا جان حضرت مولانا برہان الدین صاحب کی بات کر رہا ہوں، حضور والد گرامی کے عاشق مدینہ کے جو دادا جان ہیں۔ وہاں حرم شریف میں گئے، بخار تیز ہو گیا تو آپ کے عزیز و اقارب ادھر کو موجود تھے، تو طبیب نے کہا جی آپ آرام کریں۔ آپ نے احرام باندھا ہوا تھا، کہنے لگی میں نے نہیں عمرہ پورا کرنا ہے۔ طبیب نے کہا نہیں جی آپ آرام کریں، آپ اس حالت میں طواف نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ وقت تھوڑا ہے اور میں نہیں چاہتا میں اس حال میں اللہ کے گھر کو چھوڑ کر ہسپتال میں جاؤں، ایسا کرو میری چارپائی کو اٹھاؤ اور مجھے طواف کرواؤ۔ چارپائی کو اٹھا کے طواف کروایا جا رہا تھا، دوران طواف آپ کا انتقال ہوا اور جنت المعلا میں آپ دفن ہیں۔ یہ ایک وہ نسل در نسل درد ملا تھا حضور عاشق مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ آپ نے تقریباً تمام کتب استاذ العلماء محدث کبیر حضرت علامہ شیخ الحدیث غلام رسول رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھیں،
اور دورہ حدیث شریف حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ سے کیا۔ حضور محدث اعظم آپ سے اس قدر خوش تھے کہ جہاں آپ نے خطاب کے لیے جانا ہوتا اور آپ نہ جا سکتے تو آپ ابو جان کو بھیجا کرتے تھے وہاں پر۔ یہاں تک کہ ایک بار ایک پروگرام پر حضور والد گرامی نے استادوں کی موجودگی میں، حضور محدث اعظم کی موجودگی میں جب خطاب کیا تو آپ اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے کہا ارے مولانا آپ تو ہمارے ابو البیان ہیں، ارے مولانا آپ ہمارے ابو البیان ہیں۔ بس اس دن کے بعد سے آپ کا لقب ابو البیان پڑ گیا۔ مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، اس قدر محبت تھی کہ طلباء آپ سے کوئی بھی فن پڑھتے، آپ بحمد تعالیٰ تدریس میں تمام فنون میں ماہر تھے، درس نظامی میں جو بھی فنون پڑھا جاتا ہے سب کے ماہر تھے۔ کوئی بھی فن پڑھا رہے ہوتے، بات چلتے چلتے ایک بار مدینہ شریف ضرور جاتی تھی۔ ایک بار وہ ابھی حضرت مناظر اسلام جو بات فرما رہے تھے، مناظر اسلام کی طبیعت خراب تھی تو وہ وعدہ تھا اس لیے وہ تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، میں کچھ عرض نہیں کر سکوں گا تو مجھے اجازت دیں۔ تو پھر جب دستار فضیلت دیکھی تو ان کا ذوق بن گیا اور کچھ باتیں انہوں نے ارشاد فرما دی۔ وہ بات یہ تھی، میں پوری کر دوں وہی بات، کہ جامی شرح جامی ایک کتاب ہے، یہ اصل میں کتاب ہے نحو کی کافیہ۔ یہ درس نظامی میں آخر میں سب سے آخر میں کتاب پڑھائی جاتی کافیہ، اور یہ نحو کی آخری کتاب ہے۔ اس کی شرح ہے شرح جامی، اصل نام فوائد ضیائیہ ہے لیکن وہ مشہور ہو گیا شرح جامی۔ تو اس میں ایک عبارت ہے، لفظ کا معنی بیان کرتے ہوئے، لفظ کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے وہاں پر وہ ایک عبارت لائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ لفظ کا معنی پھینکنا ہوتا ہے۔ اس پر انہوں نے ایک مثال دی ہے، کہتے ہیں اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ۔ لفظ کا معنی پھینکنا ہے، جیسے عرب لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کھجور کھائی اور گٹلی لفظ تو پھینک دی۔ تو یہ اس کا وہ ترجمہ کر رہے تھے کہ اس عبارت کا ترجمہ کیا ہے، میں نے کھجور کھائی اور گٹلی پھینک دی۔ بس اتنی عبارت تھی، اس کا ترجمہ بھی یہی تھا، لیکن ساتھ ایک اضافہ کر دیا، اور اضافہ کر کے اپنے دل کی بات بتا دی کہ مدینہ شریف سے پیار کتنا ہے۔ کھجور کھائی اور گٹلی پھینک دی، اور ساتھ کہا گٹلی اس لیے پھینکی کہ کھجور مدینہ شریف کی نہیں تھی۔ اگر کھجور مدینہ شریف کی ہو تو گٹلی کو پھینکنا نہیں ہے، سنبھال کے رکھنا ہے اور اس پر درود شریف پڑھا کرنا ہے۔ یہ مدینہ طیبہ کے ساتھ محبت تھی۔ آپ کے پاس جب کوئی آتا بتاتا کہ میں جی عمرہ پر جا رہا ہوں، مدینہ شریف جا رہا ہوں، تو بس اسی وقت محفل شروع ہو جاتی، محفل نعت شروع ہو جاتی۔ آپ کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر کہا جی میں مدینہ جا رہا ہوں، فرمایا اللہ اکبر، تم نے حضور کے شہر کو مدینہ کہا؟ مدینہ کا مطلب تو شہر ہوتا ہے، اور حضور کے شہر کریم کو تم نے مدینہ، یہ بے ادبی کی تم نے، چلو اب توبہ کرو۔ اس نے کہا جی حضور کیسے توبہ